تو قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے جو ہے مقدسہ مطہرہ منورہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو حق کو سن کر قبول کرنے کی، عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا کے اندر اپنا خاتم النبیین نبی بنا کر بھیجا ہے، آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے کہ جو اللہ کے پیغام اس دنیا کے اندر لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی دنیا میں نہیں آ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قصر نبوت کی آخری اینٹ رب کائنات نے مجھ محمد مصطفیٰ کو بنا کر بھیج دیا ہے، اب میرے بعد قیامت تک کوئی ذلی، کوئی بروزی، کسی قسم کا کوئی نبی بھی دنیا میں نہیں آئے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے سپارہ ہمارا نبی، اور اب کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ اب کسی نبی نے دنیا میں تشریف نہیں لانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت رہنمائی کیسے پائے گی؟ پہلے زمانوں کے اندر کچھ صدیاں گزرتی تھیں، نبی کے لائے ہوئے دین پر کچھ گرد و غبار آتا تھا، نبی دنیا سے چلا گیا، لوگ فطروں کے اندر مبتلا ہوتے تھے تو اللہ ان کی اصلاح کے لیے نیا نبی بھیج دیتا تھا۔ اب قیامت تک نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، حضور کو دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمائے ہوئے 14 صدیاں گزر گئی ہیں، یعنی 1400 سال گزر چکے ہیں۔ 1400 سالوں کے اندر کتنا گرد و غبار اسلام پر آئے گا، کتنے فتنے جو ہے وہ بپا ہوئے، کیسے ان کو جو ہے وہ روکا جائے گا؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیض ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر دنیا سے پردہ کرنے کے ساتھ ختم نہیں ہوا، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض آج بھی اس دنیا کے اندر جاری و ساری ہے۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ وہ اور لوگ ہوں گے جن کا یہ عقیدہ، یہ نظریہ ہوگا کہ نبی کا فیض جاری نہیں ہے، نبی دنیا سے چلا جائے تو فیض کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ ہم وہ سچا اور سچا نظریہ رکھتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ظاہری طور پر حضور کی جلوہ گری اس دنیا میں نہیں ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بھی اپنے محبوب کے فیض کو اس دنیا میں جاری فرما رکھا تھا، اور جب حضور دنیا میں تشریف لائے، فیض کے دریا، جود و سخا کے دریا خود بہائے اور جام پلائے اپنے صحابہ کو، اور جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ نے قیامت تک اپنے نبی کے فیض کو جاری و ساری فرما دیا۔ ہمارا نبی بھی زندہ، ہمارے نبی کی تعلیمات بھی زندہ، ہمارے نبی کا فیض بھی زندہ، قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی زندہ رکھا ہے، نبی کے فیض کو بھی زندگی عطا فرما دی ہے۔ کیونکہ جو مردہ کہے تجھ کو مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض قیامت تک جاری رہے گا، مگر کیسے جاری رہے گا؟ اس فیض کے جاری رہنے کے 2 سلسلے ہیں۔ حضور نے ایک سلسلے کے بارے میں ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کی وراثت میں مال و دولت نہیں ہوتی، انبیاء اپنی وراثت میں جائیداد چھوڑ کے نہیں جاتے، سونا، زیور، چاندی
جوہرات، یہ کچھ نہیں چھوڑ کے جاتے۔ انبیاء اصل اپنی وراثت جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ امت کی تبلیغ کے لیے ان کی خوبصورت باتیں، ان کے اقوال، ان کی لائی ہوئی ہدایت کی کتاب وہ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ لہذا حضور نے فرمایا یہ میرے نائب ہیں دنیا کے اندر، علماء اور اولیاء یہ دو طبقے ایسے ہیں، فرمایا قیامت تک یہ میرے نائب ہیں اور میرے فیض کو اللہ ان کے ذریعے سے امت تک جاری و ساری فرما دے گا۔ قیامت تک فیض جاری رہنا ہے تو ان دو طبقوں سے۔ حضور کا فیض ختم نہیں ہو سکتا۔ حضور نے اپنا فیض سینہ بسینہ اپنے صحابہ تک منتقل کیا، پھر صحابہ نے جو تابعین تک منتقل کیا وہ ان کا اپنا فیض نہیں تھا، وہ بھی محمد مصطفیٰ کا فیض تھا، وہ بھی ہمارے آقا و مولا کا فیض تھا۔ اور تابعین نے جو تبع تابعین تک پہنچایا وہ بھی اپنا کوئی کمال نہیں تھا، وہ بھی محمد عربی کا ہی فیض تھا۔ اور تبع تابعین سے پھر صالحین تک، متقین تک، قطبوں تک، غوثوں تک، صالحین تک جتنا بھی فیض پہنچا ہے اور قیامت تک جتنا بھی فیض چلتا رہے گا وہ سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی اور حضور سے تعلق قائم رکھنے کی وجہ سے چلتا رہے گا۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق توڑ دے، حضور کا فیض اس کو مل جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں کوئی درخت آپ لگاتے ہیں، وہ درخت قائم ہوتا ہے جڑوں کی وجہ سے، اگر جڑ صحیح نہ ہو تو ایٹومیٹکلی درخت جو ہے وہ سوکھ جائے گا، خشک ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء کا فیض جاری کیا ہے وہ بھی تبھی جاری رہے گا جب امت جو ہے وہ اس سے وابستہ رہے گی۔ اسی شاخ کو درخت کی تری ملتی ہے، جو شاخ درخت کے ساتھ وابستہ رہتی ہے۔ جو شاخ درخت سے ٹوٹ جائے کیا وہ تازہ رہتی ہے؟ کیا اس کے اوپر پتے آتے ہیں؟ کیا اس کے اوپر پھول لگتے ہیں؟ کیا اس کے اوپر پھل لگتا ہے؟ ایسا ممکن نہیں کہ کوئی شاخ درخت سے ٹوٹ جائے، الگ ہو جائے، علیحدہ ہو جائے، جدا ہو جائے اور پھر بھی اس کے اوپر جو ہے وہ پتے لگتے رہیں، اس کے اوپر پھول اگتے رہیں، اس کے ساتھ پھل لگتا رہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب وہ شاخ صرف اور صرف جلانے کے کام آ سکتی ہے، اس سے زیادہ اور کسی کام نہیں آ سکتی۔ وہ شاخ جو ٹوٹ گئی درخت سے، جدا ہو گئی، تو اب اس کے اندر تازگی باقی نہیں رہے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جو قیامت تک جاری ہے وہ حضور نے بتا دیا، یا علماء کے ذریعے ملے گا یا اولیاء کے ذریعے ملے گا۔ اب جو اولیاء اور علماء سے دور ہوا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت فیض سے دور ہوا۔ جس کو اب فیض لینا ہوگا وہ اولیاء کے قریب آئے گا، ان کے ذریعے سے فیض ملے گا، یا صحیح العقیدہ علماء کے قریب آئے گا تو ان کے ذریعے سے اس کو فیض ملے گا۔ تیسرا کوئی طریقہ نہیں ہے جس طریقے سے اسے کوئی فیض مل سکے۔ اور پھر یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ نیک بندے، کچھ نیک لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کسی جگہ پر موجود نہ بھی ہوں، توجہ کیجئے گا، جو کسی جگہ پہ موجود نہ بھی ہوں، ان کا ذکر صرف وہاں پر ہو رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ اور یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ذکر فرماتے ہیں ان دا ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، فرمایا جہاں اللہ کے نیک اور صالحین بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس جگہ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے، صالحین کا ذکر ہوتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کا ذکر ہو رہا ہو وہ دنیا میں زندہ ہو تو اللہ کی رحمتیں ملیں گی، اس کا ذکر ہو رہا ہو۔ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ دنیا میں ہے تو رحمتیں ملیں گی، دنیا سے چلا گیا تو رحمتیں نہیں ملیں گی، نہیں، فرمایا بس اس کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں پر اس صالح بندے کا، اللہ کے ولی کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس کے ذکر کے ساتھ منسلک کر دیا رحمت کو۔ تو اگر کسی اللہ کے ولی کا ذکر ہو کسی جگہ پر، فقط ذکر ہو، تو وہاں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، تو جہاں خود اللہ کا ولی موجود ہو اللہ وہاں کتنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اس لیے ہم اولیاء کے مزارات پر جانے کے قائل ہیں اور کہتے ہیں وہاں پہ جاؤ تمہاری دعائیں قبول ہوگی، کیونکہ جن کا ذکر کرنے سے اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے جہاں وہ موجود ہیں وہاں اللہ کتنی رحمتیں نازل فرما رہا ہوگا۔ اور پھر دنیا سے وصال فرمانے کے بعد کہتے ہیں دنیا سے کوئی چلا گیا اب وہ کیا دے سکتا ہے؟
جو دنیا سے چلا جائے، وصال کر جائے، مر جائے، وہ کچھ دے نہیں سکتا۔ میں نے کہا پھر ثابت کر کے دکھاؤ کہ وہ دے نہیں سکتا۔ ہم ثابت کر کے دکھائیں گے کہ وہ دے سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ دنیا سے وصال فرما کے چلے گئے، کیا آپ کے فیض کا دروازہ بند ہو گیا؟ کیا جود و سخا کا دروازہ بند ہو گیا؟ کیا آپ امت کو کچھ عطا فرما نہیں سکتے؟ اگر عطا فرمائیں گے تو صرف روحانی طور پر، ظاہری طور پر کچھ نہیں عطا فرما سکتے۔ نہیں، امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ پڑھیں۔ امام بوصیری جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا، پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر امام بوصیری، وہ امام بوصیری جو بڑے بڑے بادشاہوں کے قصیدے لکھا کرتے تھے، بڑے بڑے شہنشاہوں کے قصیدے لکھتے تھے، ان کی تعریف میں اشعار لکھا کرتے تھے۔ وہ اس بادشاہ کو جا کر دیتے، وہ پڑھتا میری تعریف میں یہ اشعار لکھے ہیں، تو وہ کچھ انعامات دیتا، کچھ عطا کر دیتا، ان کو مال دے دیتا، سونا دے دیتا، اپنے گلے سے ہیرے جوہرات نکال کر ان کو دے دیتا، تو ان کی بات بن جاتی۔ اس زمانے میں لوگ ایسا کیا کرتے تھے۔ ایک عرصے تک امیروں، کبیروں، بادشاہوں، شہنشاہوں ان کے قصیدے لکھے، لیکن وقت گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے، ہر حال میں ہر وقت حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی بیماری کے اندر مبتلا ہوئے، فالج کا اٹیک ہوا، جسم کا ایک حصہ مفلوج ہو گیا۔ اب کوئی پتہ کرنے کے لیے بھی بادشاہ نہیں آ رہا، کوئی دریافت کرنے کے لیے بھی نہیں آ رہا، بستر پر پڑے ہوئے وقت گزر رہا ہے۔ اب شب و روز اپنی جو ہے وہ گھر کی چھت کو دیکھتے ہوئے گزر رہا ہے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا، بڑے بڑے بادشاہوں کے قصیدے لکھے، بڑے بڑے شہنشاہوں کے قصیدے لکھے، بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں کے قصیدے لکھے، مراعات ملی، بات ختم ہو گئی، لیکن اب وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اب بیماری کی حالت میں جب کوئی پتہ نہیں پوچھ رہا، تو امت کے غمخوار کے نام کا ہی قصیدہ لکھ دیا جائے، امت کے غمخوار کے نام پر کچھ لکھا جائے۔ قلم اٹھایا، جو ہاتھ ہلکا پھلکا حرکت کر رہا تھا اس سے لکھنا شروع کیا۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ بار بار یہ اشعار لکھے، اتنا بڑا قصیدہ لکھ دیا، قصیدہ لکھا، لکھ کر اپنے سرانے کے نیچے رکھ دیا۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو پکارو، نبی سنتے نہیں ہیں، یہاں سے پکارو سنتے نہیں ہیں، گنبد خضرا پہ جاؤ وہاں سے سنتے ہیں۔ ارے امام بوصیری سے پوچھو کیسے سنتے ہیں؟ امام بوصیری کی زبان بھی حرکت نہیں کر رہی، زبان سے جملے بھی صحیح طرح ادا نہیں ہو سکتے۔ امام بوصیری نے قلم سے صرف اور صرف کاغذ کے اوپر منتقل کیا ہے، الفاظ کو لکھا ہے، رات کو سوئے ہیں، سر کی آنکھیں بند ہوئی ہیں، دل کی آنکھیں بیدار ہوئی ہیں، اور چہرہ بددعا کی زیارت نصیب ہو گئی ہے۔ اور صرف زیارت نصیب نہیں ہوئی، حضور خود چل کر ان کے گھر میں تشریف لے آئے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا بوصیری کیا ہوا؟ امام بوصیری نے اپنی داستان عرض کر دی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بوصیری کا قصیدہ اٹھایا، قصیدہ پڑھا، حضور کو اتنا پسند آیا۔ وہ محبوب نبی جو نعت سننے کے لیے حضرت حسان بن ثابت سے پوچھتے ہیں تو میری نعت سنانا چاہتا ہے، آ میرے ممبر پر بیٹھ کر مجھے نعت سنا۔ وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت حسان بن ثابت کو نعت سننے کے بعد خوشی میں تحفے کے طور پر اپنی کملی عطا فرماتے ہیں، امام بوصیری کا قصیدہ پڑھا، حضور اتنے مسرور ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے عالم میں امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنی کالی کملی عطا فرما دی ہے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جسم کے جس حصے پر فالج تھا، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ید اللہ والے خوبصورت ہاتھوں کو اس حصے کے اوپر پھیرا ہے۔ امام بوصیری فرماتے ہیں جہاں جہاں سے میرے آقا کا ہاتھ گزرتا ہے وہاں اللہ شفائیں نازل فرما رہا ہے۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے عالم میں یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے، خواب کے عالم میں
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्म पर हाथ फेरा, अल्लाह ने शिफाएं अता फरमा दी। इमाम बसीरी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाते हैं ख्वाब के आलम में मैं हुजूर को जाते हुए देख रहा हूँ, मेरी आंखों से आंसू जारी हैं हुजूर की जुदाई के अंदर। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं जब हुजूर तशरीफ़ ले गए मेरी आंख खुली तो मैंने देखा ख्वाब के आलम था। ख्वाब के आलम में जो देखा था क्या हकीकत में भी कोई हुआ है या नहीं। ख्वाब में बंदा बहुत कुछ देखता है, देखा मैं ख्वाब में करोड़पति बन गया हूँ, मैं मुल्क पाकिस्तान का वजीर आजम बन गया हूँ, मैं जो है वो चीफ जस्टिस बन गया हूँ। ख्वाब में बड़ा कुछ देखते हैं, उठते हैं तो दोनों हाथ खाली नजर आते हैं। हाँ काश ये हकीकत होती, काश ये हकीकत होती, मेरे पास वो पैसे मौजूद होते, काश मैं कुछ उठा लेता तो बेदार होता तो मेरे हाथ में मौजूद होते। लेकिन इमाम बसीरी की किस्मत पे कुर्बान जाए। इमाम बसीरी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाते हैं मैं ख्वाब से बेदार हुआ, मैंने अपने सिरांदे की तरफ तवज्जो की कि ख्वाब के आलम में जो हुजूर ने कमली अता फरमाई थी क्या हकीकत में मौजूद है या नहीं है। फरमाते हैं खुदा के इज्जत और जलाल की कसम मैंने तवज्जो की तो ख्वाब में जो कमली हुजूर ने अता फरमाई थी वो हकीकत में मेरे पास मौजूद थी और उसमें खुशबुएं भी आ रही थी। आप फरमाते हैं मैंने फिर तवज्जो की, जरा देखो तो सही, हुजूर ने ख्वाब के आलम में जो मर्ज है उसको तो तंदुरुस्त कर दिया था, मुझे जो है बीमारी थी उसको दूर कर दिया था, अपना मुबारक दस्ते शिफा फेर दिया था। आप फरमाते हैं मैंने उठने की कोशिश की तो मैं बिल्कुल अपने आप को तंदुरुस्त पा रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने जो ख्वाब में हुजूर के दस्ते मुबारक से मुझे शिफा अता फरमाई थी वो हकीकत में मुझे नसीब हो गई है। अल्लाह अकबर। ये है इमाम बसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। बताओ दुनिया में विसाल फरमाने के बाद कोई कुछ अता फरमाता है कि नहीं अता फरमाता। हुजूर ने अता फरमाया है कि नहीं फरमाया। कहते मर जाए, मरने तो बाद कोई की दे सकता है, मैं हज जिन्होंने लब्बा उन्होंने पूछो हो की दे सकता है। अगर सिर्फ ये हुजूर की बात नहीं, हुजूर के अलावा भी दे सकते हैं। हजरत सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, 11वीं वाले पीर का महीना है तो 11वीं वाले पीर की बात भी तो होनी चाहिए ना, कहे ना सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मैंने दीन का इल्म हासिल किया, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा। फरमाया मैंने दीन का इल्म हासिल किया, करते 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 अल्लाह ताला ने मुझे कुतुबियत के मर्तबे पर फाइज फरमा दिया। कहते हैं दीन का इल्म आ गया लेकिन लोग मुझे वाज करने का कहते हैं तो मैं वाज नहीं कर सकता। बहुत सारे उलमा होते हैं कि जिनके पास इल्म के अंबार होते हैं लेकिन मजमे में खड़े होकर वो उस अंदाज में गुफ्तगू नहीं कर सकते जिस अंदाज में मजमा सुनना चाहता है। और पास जाहिल नकीब, जाहिल खतीब रट्टे लगा लगा के अशार उन्होंने पढ़े होते हैं और ज़ोर लगा लगा के लोगों को सुनाते हैं। लेकिन हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसा इल्म किसी वली के पास नहीं था। आप फरमाते हैं कि मैं खिताबत नहीं करता था, बयान नहीं करता था। फरमाते हैं एक दिन मैं बैठा हुआ था, मेरी सर की आंखें बंद हुई, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब के अंदर तशरीफ़ ले आए। मैं देखता हूँ हुजूर तशरीफ़ लाते हैं, एक रवायत में है ख्वाब के आलम में, एक में है जागते हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। हुजूर ने पूछा बेटा अब्दुल कादिर तुम वाज क्यों नहीं करते। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मेरी ज़ुबान मेरा साथ नहीं देती, मेरे दिल में हचकचाहट है। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपना मुंह खोलो। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं मैंने अपने मुंह को खोला तो हुजूर ने अपना मुबारक लुआब दहन मेरे मुंह के अंदर दाखिल फरमाया। एक मरतबा, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, 7 मरतबा हुजूर ने अपना लुआब दहन मुझे अता फरमा दी। जिसको एक गुट्टी मिल जाए वो तो नाज करे, तो जिसको 7 मरतबा मिले अल्लाह कितना फैज़ अता फरमाएगा। बुलंद आवाज़ से कहना सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं कि थोड़ी देर के बाद हुजूर तशरीफ़ ले गए। उसके बाद फिर हमने देखा कि हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम तशरीफ़ ला रहे हैं। वो तशरीफ़ लाए, फरमाते हैं उन्होंने भी पूछा अब्दुल कादिर वाज क्यों नहीं करते। मैंने अर्ज़ की कि हिचकिचाहट है, ये है वो है। आप फरमाते हैं अपना मुंह खोलो। कहते हैं मैंने उनके कहने पर भी मुंह खोला तो मैंने देखा उन्होंने अपना लुआब दहन अब मेरे मुंह में दाखिल करना शुरू फरमा दिया। 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा, 6 मरतबा अपने मेरे मुंह के अंदर अपने मुबारक लुआब डाला। और मैंने पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा दाखिल फरमाया, आपने 6 मरतबा क्यों। हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं कि मैंने 6 मरतबा इसलिए दाखिल किया है कि अगर 7 मरतबा दाखिल करता तो तादाद में हुजूर की बराबरी आ जाती। मैं तो ख्वाब के आलम में भी तादाद में भी हुजूर से बराबरी नहीं करना चाहता। लुआब दहन अता फरमाया। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं मेरी आंखें बेदार हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी ज़ुबान के अंदर वो फसाहत, वो बलावत अता फरमाई। हुजूर के लुआब दहन, हज़रत अली मुर्तज़ा के लुआब दहन की बरकतें ऐसी हुई। फरमाया मैं वाज करना शुरू हुआ, लोगों का मजमा बनना शुरू हुआ। हम वाज करते हैं, चंद लोग सुनते हैं,
ایک مرتبہ سنتے ہیں اگلے جمعے آتے نہیں. کوئی موضوع اچھا ہو لوگ سنتے ہیں, کوئی موضوع تربیت والا ہو, اور اگر جوش جذبے والا ترنم والا لوگ سننے کے عادی ہیں وہ وہاں چلے جاتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ سنتا ہے پھر مجھے چھوڑ کر کہیں جاتا نہیں. ہر بار زبان کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر پیدا کی, ہر بار میرے پاس آتا ہے. مجموعہ بڑھتے بڑھتے تعداد سینکڑوں سے ہزاروں میں کئی ہزاروں تک منتقل ہوئی, اور 70,000 کا مجمع لگتا ہے. 70,000 لوگ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واز سننے کے لیے, خطاب سننے کے لیے آتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اللہ نے لعاب رسول, لعاب علی المرتضیٰ کے صدقے زبان میں ایسی تاثیر پیدا فرما دی ہے کہ میں خطاب کرتا ہوں بغیر سپیکر کے. سو اللہ نے اتنا کرم کیا ہے کہ میری آواز میرے قریب بیٹھنے والا جس طرح سنتا ہے 70,000 کے مجمع میں آخری بندے تک بھی اسی طرح آواز پہنچ رہی ہے. اللہ نے ایسا کمال عطا فرمایا. بتاؤ مرنے کے بعد پھر عطا کرتے ہیں کہ نہیں عطا کرتے؟ جن کو ملتا ہے وہ بھی کہتے ہیں جی عطا کرتے ہیں. ہاں, حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بار بار آپ کو کثیر تعداد میں یہ واقعہ سنایا جا چکا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا فرمایا کہ نہ فرمایا؟ اسی لیے تو انہوں نے کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما. اور یہ جو لوگ اولیاء کرام کے منکر ہیں نا, جو اولیاء کے منکر ہیں, اس کی بھی ایک وجہ ہے. یہ جہلم کی کھڈ میں بیٹھ کر جو کمرے میں کنڈی لگا کے اپنی منافقت پھیلانے والا بندہ ہے, یہ جو کمرے میں بیٹھا ہوا لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, کمرے میں بند ہو کر کیمرے کے ذریعے سے منافقت پھیلا رہا ہے, یوٹیوب کے ذریعے سے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے منافقت پھیلا رہا ہے, یہ کہتا ہے بابے کوئی شے نہیں. اچھا, اس کا ایک جملہ ایک حد تک صادق بھی ہے, صحیح بھی ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں یہ غلط کہا. چلو اس لیول تک لے کے جائیں تو پھر تو غلط ہے, لیکن ایک لیول تک اگر اس کی بات مانی جائے تو یہ اپنی بات میں صادق ہے, سچا ہے. صحیح کہنا ہے بابے کوئی شے نہیں, کیونکہ یہ دے بابے تو کوئی شے ہی نہیں. یہ دے بابے کوئی شے نہیں. جنہاں دے کوئی شے ہے نا وہ مانتے ہیں نا, جن کے پاس کچھ ہے وہ مانتے ہیں نا, جس کو کچھ ملا ہی نہیں, تعلق ہی نہیں. اچھا, حق اور باطل کی دلیل 1400 سالوں سے یہی ہے کہ جس کا حضور کے ساتھ تعلق ہے اللہ تعالیٰ اس کو فیض عطا فرماتا ہے. اس کا فیض پھر دنیا تک پہنچتا ہے, اور دنیا پھر رہتی دنیا تک 10 صدیاں گزرنے کے بعد بھی داتا علی حجویری کے نعرے لگاتی ہے. جس کو جہاں سے کچھ ملتا ہے وہ نعرے لگاتا ہے, وہ بولتا ہے کہ مجھے وہاں سے کچھ ملا ہے. جس کو کچھ ملتا نہیں, جس نے فیض کے نسبت سے ہی تعلق توڑ دیا, اس کو کچھ ملا نہیں. اب اس کے سلسلہ نسب میں کوئی بابا ہے نہیں, کوئی عطا کرنے والا ہے نہیں, کوئی حضور سے نسبت والا ہے نہیں, تو آسان حل ہے بابوں کا انکار کر دو. آسان سا حل ہے, بابے تو کوئی شے ہی نہیں. ولی کسے کہتے ہیں؟ دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق اگر دیکھا جائے لوگ سمجھتے ہیں جدا مزار بنے ہوئے وہ اللہ دا ولی ہے. مزار نہ بھی بنا ہو, کئی اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے جنگلوں کے اندر ڈیرے ڈالے, وہیں پہ وصال ہو گیا. سادہ قبریں ہیں ان کی, ولایت کے مرتبے پر فائز ہوئے. ان کی ولایت دنیا مانتی ہے, ان کی ولایت کو دنیا ماننے والی ہے, اور دنیا گواہی دیتی ہے ان کی ولایت کی. اور ولی صرف آج کے دور کا بندہ نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ بھی ولایت کے مرتبے پر فائز تھے. حضور کے بعد نبی کوئی نہیں ہے. سب سے پہلا اس امت کا جو ولی ہے اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. حضرت عثمان غنی بھی اللہ کے ولی, اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہنشاہ ولایت کا تاج عطا فرما رکھا ہے. سارے صحابہ ولی ہیں, سارے تابعین ولی ہیں, تبع تابعین ولی ہیں, اور جتنے بھی صالحین ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں. اور ولایت یہ دلیل ہے کہ جس تک حضور کا فیض پہنچے گا حق کی نشانی وہی ہے. لہذا آج پوری دنیا کے اندر علماء حق یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کسی اور مقطع فکر کے اندر اگر حقانیت اور سچائی کی دلیل ڈھونڈنی ہے تو کوئی اللہ کا ولی ڈھونڈ کے دکھاؤ, کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا فیض سر عام تقسیم کرنے والا دکھاؤ. کوئی تقسیم کرنے والا جب نظر نہیں آتا خاموش ہو جاتے ہیں, ہمیں نظر آتا ہے ہم بابوں کے نعرے لگاتے ہیں. جس کو نظر نہیں آتا وہ کہتا ہے کوئی شے ہی نہیں. میں نے کہا تیرے انکار کرنے سے ان کا انکار نہیں ہوگا, تیرے انکار کرنے سے ان کی شان میں کمی واقع نہیں ہوگی. چاند کی طرف کوئی منہ کر کے تھوک دے, تھوک اپنے چہرے پہ پڑتا ہے, چاند کی روشنی میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی ہے.
لہٰذا اللہ کے ولیوں کی ولایت 1400 سالوں سے چمک رہی ہے، قیامت تک ایسے ہی باقی رہے گی۔ اللہ نے ان کو ولایت کے مرتبے پر فائز فرما دیا ہے۔ جس کو ولایت کے حصے سے کچھ حصہ نہ ملا ہو، کچھ فیض نہ ملا ہو، وہی انکار کر سکتا ہے، اور جس کو فیض ملتا ہے، جس کو کچھ عطا ہوتا ہے، وہ پھر ان کے گیت بھی گاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کے ذریعے، علماء کے ذریعے سے ہی قیامت تک یہ دین کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھنا ہے۔ قیامت تک نبی کوئی نہیں آئے گا، یا تو ولی دین کو پھیلائیں گے یا علماء پھیلائیں گے، اور علماء میں بھی وہی ہوں گے جو علماء حق ہوں گے، ولیوں میں بھی وہی ہوں گے جو اولیاء حق ہوں گے۔ ہاں، اپنے بال بڑھا دینے والے، 6 انگوٹھیاں اپنے ہاتھوں کے اندر 10 پہننے والے، غیر شرعی حرکات کرنے والے، جنہوں نے نمازاں کے اندر ساڑی مدینے بھی چونیاں نے، یہ اللہ کے ولی نہیں ہیں۔ یہ 2 نمبر ڈبے بابے، ڈبے پیر، ان کو ہم نہیں مانتے، یہ یاد رکھیں۔ ہاں، ان کو کوئی دلیل بنا کے اللہ کے ولیوں کا انکار کرے گا تو اس کو دلیل ہم نہیں مانتے، کیونکہ ان کو تو ہم اللہ کا ولی مانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو شریعت کا پابند ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کسی پوچھا کہ ولی کی نشانی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ولی کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ کوئی عمل کرنا چاہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد وہ عمل کرتا ہے۔ اللہ کے پسندیدہ کام کے علاوہ کوئی کام اللہ کا ولی نہیں کرتا۔ اللہ کے ولی کرامات سے ثابت نہیں ہوتا، اللہ کے ولی کی ولایت وہ اس کے عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء، یہ قیامت تک ان کا فیض اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرما دیا ہے۔ جسے ولایت کا فیض نہیں ملتا وہ انکار کرتا ہے۔ انکار کرنے والوں میں شامل ہونا ہے یا پھر ان سے فیض لینے والوں میں شامل ہونا ہے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اولیاء کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔